نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کنڈے کا فاتحہ دلوانا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کنڈے کا فاتحہ کس کے نام سے دلایا جاتا ہے؟ آج دونوں باتوں کا خلاصہ میں اس ویڈیو کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کنڈے کا فاتحہ کہیں کہیں لوگ کرواتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور کہیں کہیں کسی علاقے میں نام و نشان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ پہلی بات جان لیں کہ کنڈے کا فاتحہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کنڈے کا فاتحہ جو ہے وہ جائز ہے، اور کنڈے کا فاتحہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے فاتحہ دلوایا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ جو ناجائز کی صورت پیدا کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کے ولیوں سے دور ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کنڈے کا فاتحہ کروانا یہ ناجائز ہے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، اور کسی بزرگ کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی نیک کام کرنے چلیں گے تو آپ کو شیطان ورغلائے گا، بہکائے گا۔ آپ مجھے خود بتائیں، کیا کبھی شیطان چاہے گا کہ آپ نماز پڑھیں؟ کیا کبھی شیطان چاہے گا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں؟ کیا کبھی شیطان یہ چاہے گا کہ آپ تسبیح و تحلیل پڑھیں؟ کیا کبھی شیطان یہ چاہے گا کہ آپ اللہ کے ولیوں کے مزار پر جائیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کریں؟ کیا کبھی شیطان یہ چاہے گا کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے جب بھی آپ نیک کام کرنے جائیں گے تو شیطان آپ کو پیچھے سے پکڑ کر روکے گا، لیکن آپ کو رکنا نہیں ہے، آپ کو چلتے رہنا ہے۔ اور وہی کامیاب ہوتے ہیں جو نیک کام کے راستے پہ نکلتے ہیں اور شیطان کو دھکا مار دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آقا امام حسین کے پر پوتے ہیں۔ آپ کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کا جو پڑوسی تھا اس نے کہا کہ میں اپنا مکان بیچتا ہوں، کہ آپ خریدو گے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے کہ میں تمہارا مکان خرید سکوں، لیکن ایک صورت ہے خریدنے کی، میں تمہارے اس گھر کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک محل دلاؤں گا، اگر تمہیں سودا منظور ہو تو میرے ہاتھوں تم یہ بیچ دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے جنت میں محل دلوا دینا، میں اپنا گھر آپ کے ہاتھوں بیچتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کاغذ لیا، قلم لیا، اس پر لکھا کہ میں نے اس کا گھر جنت کے محل کے بدلے خریدا ہے، اور اس کی سائن بھی کروا دیا، اور آپ حج کے لیے چلے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو منظر بدل چکا تھا، حالات بدل چکے تھے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کے بیٹے اور اس کے دوست احباب جو ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مکان آپ واپس کریں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کے ابو کے ہاتھوں یہ مکان خرید لیا، میں واپس نہیں کر سکتا۔ تو بچوں نے کہا ان کے کہ آپ نے کس کے بدلے خریدا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے محل کے بدلے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جاؤ اپنے باپ کے قبر پہ پوچھ لو۔ کہا وہاں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا جا کے پوچھو تو صحیح۔ جب ان کے لڑکے قبر پر گئے ہیں، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اوپر ایک رقعہ پڑا ہوا ہے، اس پر ایک طرف یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ میں نے اس کا مکان جنت کے محل کے بدلے خریدا ہے، دوسری طرف یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ بیٹا امام جعفر صادق سے لڑو جھگڑو مت، ان سے جد و جہد مت کرو، بلکہ امام جعفر صادق نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے مل چکا ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا مقام ہے۔ آپ کا تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ آپ جب کسی سے مصافحہ کرتے تو اس سے یہ کہتے کہ اگر تمہاری مغفرت ہو جائے تو میرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا۔